أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، طبیعت آج تھوڑی میری خراب ہے، کئی دن سے خراب چل رہی ہے، اس لیے آنے میں بھی تاخیر ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہماری نجات کیسے ہوگی؟ من نجات یا رسول اللہ. حضرات صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے سوالات پوچھتے تھے، دنیا کے نہیں پوچھتے تھے کہ دنیا کیسے ملے گی، اس لیے کہ دنیا تو ملنی ہے، ہر آدمی کو ملے گی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی. اور اس وقت لکھ دی جب 4 مہینے کی ماں کے پیٹ میں تھے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی، اس کو پلے باندھ لیں ہم سب. فرمایا کہ ہر آدمی کو لکھا ہوا رزق ملتا ہے، لیکن وہ اپنے غلط استعمال کی وجہ سے تنگی کا شکار ہوتا ہے. ورنہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اب اس کو اتنا دینا وہ ملتا ہے. اب اس کو چاہیے کہ اپنے وسائل کو دیکھ کر اس کا استعمال کرے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک الگ نظام رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے، کسی کو متوسط رکھا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے. اب غریب امیر والے کام شروع کر دے، متوسط سیٹھ والے کام شروع کر دے تو تنگی تو آئے گی. اور اللہ نے ان کے لیے ایک خاص پیمانہ رکھا، یہ ان کی تقسیم ہے، اس میں اور آپ اعتراض نہیں کر سکتے ان کو زیادہ کیوں دیا، اس کو کم کیوں دیا. اور یہ کوئی کسی کے مال کی قلت اور کثرت یہ کسی کے اعزاز کی علامت نہیں ہے. اگر اعزاز کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ پیغمبروں کو دیا جاتا، کفار کو اتنا مال نہ دیا جاتا. حضرت علی کرم اللہ وجل فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں، ہمیں علم دیا ہے اور غیروں کو مال دیا ہے. کیونکہ صحابہ کرام تو غربت میں ہی تھے، مہاجرین امیر تھے، وہ ہجرت کر کے غریب ہو گئے، اور جو پہلے تھے وہ بھی غریب تھے. تو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. پھر فرماتے ہیں کہ ہم کیوں اس پر خوش ہیں؟ فرمایا کہ ان المال یفنا عن قریب من ان العلم باقی لا یزال. کا کہ مال تو فنا ہو جاتا ہے، ہاتھ سے چلا جاتا ہے، لیکن علم ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. تو میرے دوستو، تو صحابہ اکرام کوشش ہوتی تھی کہ آخرت کے معاملات پوچھیں، کیونکہ آخرت کے معاملات اللہ نے ہماری سعی اور کوشش کے ساتھ متعلق کیے ہوئے ہیں. فَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. کوشش کرے ایمان کی حالت میں. اور یہاں کیا فرمایا؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. ابتغاء کرو
لیکن ملے گا فضل ہی سے، تمہاری کوشش سے نہیں ملنے والا. لیکن ابتغاء کرو، وابتغوا من فضل اللہ. رزق کو، دنیاوی رزق کو فضل سے تعبیر کیا ہے کہ اپنی مرضی سے دیں گے، لیکن تمہارا کام ہے بس کوشش کرو. اور اس کوشش میں بھی حضرت فرماتے تھانوی رحم اللہ، اجمالی کوشش کرو، اتنی تفصیلات میں نہ گھسو کہ آخرت کے لیے وقت ہی نہ رہے. اور حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس کوشش کی مثال پلیٹ کی طرح ہے. یہ جو وسائل ہم استعمال کرتے یہ پلیٹ ہے، ڈالنے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ملے گا وہ جو وہ ڈالیں گے. پلیٹ چھوٹی لے آؤ یا پلیٹ بڑی لے آؤ، یہ پلیٹ ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کی فیکٹری ہے، یہ بھی ایک پلیٹ ہے. دکان بھی پلیٹ ہے، نوکری پلیٹ ہے، کھیتی پلیٹ ہے. اب ڈالنے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو شکریہ اللہ کا ہر حالت میں ادا کرو، کیونکہ تمہاری پلیٹ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں رکھا پلیٹ میں. اگر پلیٹ میں رکھا ہوتا تو ہر تاجر کامیاب ہوتا، ہر فیکٹری والا کامیاب ہوتا، ہر نوکری والا چین سے ہوتا، ہر کھیتی والا چین سے ہوتا. لیکن پلیٹیں ہیں، لیکن پھر مقروض ہے، تہی دست ہے، پشیمان ہے. اس کا مطلب پلیٹ میں کچھ نہیں رکھا، دینے والے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. لہٰذا اس کا شکر ادا کرو، پلیٹ کا شکریہ نہ ادا کرو. پھر حکیم الامت تھانوی نے ایک جملہ عجیب لکھا، فرمایا کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں جن کو پلیٹ بھی دیتے ہیں اور ڈال کے بھی دیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا نجات کی 3 باتیں فرمائیں. املک علی کا لسان ہے، اپنی زبان قابو رکھو. یہ بہت مرواتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، البلاء موکل بالنطق، بلائیں زبان کے ساتھ بندی ہوتی ہیں. ادھر تم نے زبان سے بات کی اور ادھر بلا اتری. اور وہ کون سی بات کی بندی ہوتی ہے؟ دعویٰ کے ساتھ. یہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا، میں یوں یہ بس. فرعون نے 400 سال حکومت کی ہے، لیکن جس دن سے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، چند دن کے بعد اس کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا دعوے کے بعد. نمرود نے سینکڑوں سال، بڑی لمبی عمر ہوتی تھی، پورے عالم پر حکومت کی، لیکن جس نے اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں خدا ہوں، بس اسی دن مچھر کے ہاتھوں اللہ نے اس کو برباد دیا. دعویٰ، یہ ہم غلاموں کے لیے دعویٰ سزاوار نہیں، کبھی دعویٰ نہ کریں. اس لیے بزرگ حضرات اگر کسی بات کے لیے بات کریں، شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد ہے، ہمارے شیخ 3 سال اس نقش بندی بزرگ کی خدمت میں پہلے رہے، پھر 17 سال حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ کے پاس رہے، پھر 45 سال حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھا. 3 شیخوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ تو شاید اب تو فرمایا کہ شکر ہے کہ درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. شکر ہے کہ درد دل مستقل ہو گیا. درد دل سے مراد اللہ کی محبت میں تڑپ، اس کا نام درد دل ہے. یہ درد نہیں ہے جو دل کا درد، اللہ حفاظت فرمائے. یہ درد دل اور چیز ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی. کروبی مقرر فرشتے طاعت کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درد دل کے لیے، کہ مولا کے لیے بھی روتا ہے، مخلوق کے لیے بھی روتا ہے. یہ انسان ایسا ہے، مخلوق کی بھی، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے روتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم بن ادم رحم اللہ کا بڑا مشہور قصہ آپ حضرات نے انگریزی کے اندر بھی لکھا ہے، وہ بن ادم کے نام سے کتابوں میں، کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. جبریل السلام تو پوچھا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ وہ جنگل میں رہتے تھے نیشا پور کے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں. انہوں نے کہا جبرائیل میں یہ دوستوں میں سے تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کی مخلوق سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا نام نیچے کہیں اڑا دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نیچے نام لکھ دیا. اور یاد رکھو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر نبی سے ملنا یہ ثابت ہے. میرے شیخ نے مجھ سے کہا یہ واقعہ جب نے بیان فرمایا، اور میں مولانا کچھ دلیل ہے، میں کہا تو مریم السلام تو نبی نہیں تھی، ان سے جبریل السلام کی ملاقات تو سورہ مریم میں ثابت ہے، تو ابراہیم بن آدم کو کیوں نہیں مل سکتا؟ تو
اگلے دن جبرائیل السلام آئے، انہوں نے کہا میں فرشت لے گیا. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادم کا نام اول نمبر پر لکھو، کیونکہ میری مخلوق سے جو محبت ہے وہ دراصل میری محبت کے بعد ہے کہ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے پھر اس کی مخلوق سے بھی اس کو پیار ہوتا ہے. جب جس طرح کنواں جب جو ہے وہ مٹکا بھر جائے تو اس کا پانی چھلک کر زمین پر بھی گرتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے یار مٹکا منہ تک بھرا ہوا ہے کیونکہ پانی باہر آ رہا ہے، بالٹی بھری ہوئی ہے، پانی باہر گر رہا ہے. کہا کہ میری مخلوق سے محبت کرنا دلیل ہے کہ اس کا پیمانہ قلب جو ہے میرے عشق سے بھرا ہوا ہے، تبھی تو میری مخلوق تک پہنچا ہے. اول نمبر پر نام لکھو اس کا. دعویٰ بہت ختم. تو فرمایا کرتے شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی شاید کہ میرا دل، فرمایا لفظ شاید دعوت توڑنے کے لیے لگایا ہے تاکہ دعویٰ نہ ہو، اور دعویٰ انسان کے لیے مناسب نہیں. تو عملی کالی کے لسان ہے، فرمایا زبان کو قابو کرو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے جب آپ نے زبان کے بارے میں تاکید فرمایا کہ زبان پر بھی پکڑ ہوگی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جائے گی. یاد رکھو اتنی خطرناک چیز ہے. پہلے تو عورتوں پر اعتراض ہوتا تھا، عورتیں بولتی بہت ایسا کرتی، لیکن اب مرد بھی عورتوں کی صحبت یافتہ ہونے کی وجہ سے زنانہ پن مردوں پر بھی طاری آج کل. ہماری محفلیں بھی ایسی ہیں، ہمیں کچھ خیال نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. کہتے ہیں جب انسان بات کرتا ہے نا اسی وقت لفافے میں بات ڈال کے بند کر کے آگے چلی جاتی، پھر دوسری بات. اس طرح لفافے بنتے جو قیامت کے دن کھولے جائیں گے تو پتہ چلے کہ کس میں کیا نکلا ہے. اس لیے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جو تم بات کرتے ہو یا تو اجر لے کے آئے گی یا وہ تم پر وزر لے کر آئے گی، کوئی بوجھ لے کر آئے گی، یا کچھ بھی نہیں لے کے آئے گی. تو فرمایا کہ جو کچھ نہیں لے کے آئے گی اس پر بھی انسان پچھتائے گا، اس پر پچھتائے گا. ورنہ بزرگان دین نے تو زبان کے استعمال کے لیے اپنا کھانا پینا بھی مختصر کر دیا. ایک اللہ والے چنے اور ستو کھا لیا کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کو بچا کر ذکر اللہ اور تلاوت میں لگا لیتا ہوں جو کھانے کے اندر میرا لگتا تھا. علامہ ابن جوزی بہت بڑا آدمی ہے، سینکڑوں تصانیف ہیں اور اتنی تصنیفیں ہیں کہ قلم کے تراشے اتنے ان کے نکلے تھے کہ مرنے کے بعد وصیت کی کہ میرے قلم کے تراشوں سے میرا پانی گرم کر کے مجھے غسل دینا، اتنے تھے. اور جو بچ جائے تو قبر میں رکھ دینا، میں اللہ کے حضور پیش کروں گا اللہ میں نے تیری دین کی خدمت کے لیے اتنا لکھا کہ میرے قلم کے تراشے اتنے جمع ہو گئے. ان کے بارے میں معمولات میں لکھا ہے کہ جب قلم تراشنے کا وقت ہوتا یا کاغذ کاٹنے کا وقت ہوتا تو فوراً ذکر میں شروع ہو جاتے تھے اور تلاوت میں فوراً. یہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، یا لکھتے رہتے تھے یا پڑھتے رہتے تھے، پڑھاتے رہتے تھے. اور ذکر اذکار کا وقت کون سا ہوتا تھا؟ اس وقت کرتے تھے جب وہ قلم کاٹتے تھے یا کاغذوں کو کاٹتے تھے، اس وقت اپنی تلاوت کا اور اپنے ذکر کا معمول پورا کر لیا کرتے تھے. عمل کالی کے لسان ہے، زبان کو سمجھ، نجات کے لیے زبان کو سنبھالو. بات کرنے سے پہلے سوچو کیا بات کر رہے ہیں. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا آپ غیبت نہیں کرتے، انہوں نے کہا غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا. وہ ہے ماں کی، یہ کیا بات؟ کہا کہ اس لیے کہ غیبت کرنے سے ثواب اس دوسرے انسان کو مل جاتا ہے تو میں چاہوں گا میرا ثواب میری ماں کو ملے، دوسرے کو کیوں ملے. عمل کالی کے لسان ہے، اس لیے ذکر کی تاکید ہے، ذکر اذکار کرو، زبان کو مولا کے یاد میں لگاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں اس کی اتنی اہمیت ہے، واللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسی زبان اللہ نے مخلوقات کسی کو نہیں دی جو انسان کو دی. فرشتوں کے پاس نہیں ہے، فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، میں اور آپ تلاوت کر سکتے، فرشتے نہیں کر سکتے سوائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے. شیخ الحدیث ذکر رحمہ اللہ لکھا ہے حضرت نے فرمایا کہ جبریل السلام کے علاوہ قرآن مجید کی وحی الہی کی کوئی فرشتہ تلاوت نہیں کر سکتا. ان کی زبان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وحی الہی کا بوجھ اٹھا سکے. کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے جس کے سینے میں بھی وہی جمع ہوتی ہے اور زبان سے پر بھی جاری ہوتی ہے. اتنی قیمتی زبان، یہی وجہ ہے
کہ زبان اتنی قیمتی ہے اور اس سے اللہ کو یاد کرنا قیمتی ہے کہ موت پاؤں کی طرف سے آتی ہے تاکہ زبان آخر تک ہمیں یاد کرتی رہے، ورنہ اوپر سے آتی، یہاں سے آتی، ٹانگوں سے نکلتی تو ٹانگیں مارتا نا، ٹانگیں مارنا تو کوئی اجر و ثواب نہیں، نیچے سے لی، نیچے سے تاکہ آخر تک فمن کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ ہو جنت میں داخل ہو۔ لا الہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا نام لے لے، کوئی حسبنا اللہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں کیا کہا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کوئی بھی اللہ کا نام تو اللہ تعالیٰ آخر تک زبان کو کے عمل کو جاری رکھتے ہیں تاکہ آخر تک کوئی کلمہ اس کی زبان سے ایسا نکل آئے جس سے میرا نام ہو اور بخشش کا مجھے بہانہ مل جائے۔ ہم نہیں سنا۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسَّكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزار، کام کے لیے نکل پھر اپنے وقت گھر آ جائے۔ یہ حدیث شریف میں مسافروں کے لیے فرمایا فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب کام ہو جائے فوراً واپس جائے۔ لوگ سیر سپاٹا کرتے پھرتے ہیں، سیر چلو جی، نہیں، فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، واپس اپنے گھر جاؤ، تیرا گھر وسیع ہو جائے۔ میرے مرشد فرماتے تھے گھر وسیع پتہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں نور ہوتا ہے۔ اگر دل میں ظلمت ہو تو اس کا گھر میں دل نہیں لگتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کافروں کو یار بڑے سیر سپاٹے کرتے ہیں، دیکھو جی پہاڑوں پر چڑھے ہوئے اور سمندروں میں کود رہے ہیں، بھائی دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور تو یہیں بیٹھے اللہ کا نام لینا شروع کر دے تو یہ 2 فٹ کی جگہ ہی تیرے لیے جنت بن جائے گی۔ حقیقت کہتا ہوں، یہ بابلے کتے کی طرح پھرتے نظر آتے ہیں، ہم ان کی نقل کرتے ہیں، یار یہ دیکھو یار بڑی سیریں کرتے ہیں، دیکھو جی واہ جی واہ۔ او میاں تیری سیر اللہ ہے اور تو بیٹھے بیٹھے یہاں پر آج تک پہنچ سکتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایسی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام لے۔ بھائی کلمہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، جب بھی پڑھتا ہے تو فوراً عرش پر جاتی ہے کلمہ، فوراً، اور عرش پر جا کر اللہ کی تجلی سے ملاقات کرتا ہے۔ اگر وہاں پر تجلی الہی نہ ہوتی تو آگے پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا۔ اب پڑھ یہاں رہے ہیں، پڑھنے والا یہاں ہے اور کلمہ پہنچ کہاں رہا ہے؟ میرے دوست وَلْيَسَّكَ بَيْتُكَ، گھر کب وسیع ہوتا ہے؟ جب دل منور ہوتا ہے۔ دل میں ظلمت ہو گھر میں دل نہیں لگتا۔ گھر تنگ ہے تو اس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، اور ذکر اذکار کر، مولا کو یاد کر، دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو وَلْيَسَّكَ بَيْتُكَ، اور یہ تو فتنے کا زمانہ ہے، گھر سے باہر نکلو گے گناہ ہی گناہ ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، فی الحال ضرور گھر سے نہ نکل، یہ منع فرمایا آپ۔ اور تیسری نصیحت وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، رونے کی عادت ڈالو۔ میرے مرشد فرماتے تھے 5 قسم کا رونا ہے، سن لو۔ پہلا رونا عینین حتالتین، ایسا رونا جیسے بارش برستی ہے۔ فرمایا کہ آنسو تو باہر برسیں گے اور دل اندر سیراب ہوگا۔ یسقیان القلب، دل کو سیراب کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو گرتے ہیں نا آنسو، اس کو فوراً فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو گرے ادھر زمین پر میرے عرش کے ستارے، میرے شیخ کا وہ شعر ہے جب سب سے پہلے حج کے لیے گئے اور خانہ کعبہ میں اشعار ہوئے تھے، جو گرے ادھر زمین پر میرے عرش کے ستارے، چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا۔ جو گرے ادھر زمین پر میرے عرش کے ستارے، چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ اتنا روتا ہے عینین حتالتین، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ دوسرا رونا مکھی کے سر جتنا آنسو نکلتا ہے رونے میں، اور وہ اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، یہ ایسے مل لیتا ہے، اور میں جہاں جہاں پر وہ آنسو لگے گا وہاں وہاں جہنم حرام کر دی جائے گی۔ اتنا رونا، اتنا سا آنسو نکلا ہے مکھی سر، یعنی اسی پلکوں کے اندر ہی رہ گیا وہ، لیکن کام اتنا بڑا دکھایا۔
اور اللہ کا ایسا فضل ہے جب جز کو معاف کر دیں گے کل کو معاف کر دیں گے. یہ جز الگ نہیں کریں گے, یہ ان کی شان رحمت کے خلاف. جز معاف تو کل معاف. یہ مولا کا کرم ہے, اس لیے وہاں جز کل تقسیم ہی اللہ تو کر سکتے ہیں, اتنا حصہ نکال کر الگ کر دیں, یہ کیا مشکل. یہاں ڈاکٹر کر دیتے ہیں کہ نہیں, جز معاف کل معاف. یعنی یہ دلیل ہے کہ وہ معاف ہونے کا مطلب ہے کہ سارا معاف, سارا معاف. شان کرم ہے ان کی. اور تیسرا رونا, اللہ اکبر, یہ عاشقوں کا رونا, محبت کا رونا. ذکر اللہ خالین ففاضت عینا, کہا کہ اکیلا بیٹھ کر مولا کو یاد کرتا ہے آنکھ بہہ جاتی, یعنی آنسو نیچے گر جاتے ہیں. فرمایا اس کو عرش کا سایہ ملے گا جب قیامت کے دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا. ذکر اللہ خالین, یہ عشق سے رونا ہے, یہ عشق کا رونا ہے. اللہ کی محبت یاد کرنا ہے اور رونا آ گیا اللہ کی محبت میں. اس کو فرمایا کہ عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا. یہ تیسرا رونا ہے. اور چوتھا رونا, دل روتا ہے, آنکھ نہیں روتی لیکن دل رو رہا ہے. لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, لیکن جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے, لیکن دل میں ندامت, اللہ معاف کر, دل سے معاف معاف دل سے نکل رہا ہے. اور آنکھوں میں کوئی رونا نہیں آ رہا لیکن دل رو رہا ہے, لیکن مولا دل کو دیکھ رہے. چنانچہ حدیث آتی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس ہے جو سکرات کے عالم میں تھے, بالکل آخری. فرمایا توب اللہ, توبہ کر. یہ رسول اللہ کا انداز تھا. توبہ اس لیے نہیں کرا کہ کسی گناہ میں مبتلا ہے, لیکن کہتے جو آدمی گناہ میں مبتلا نہ ہو جب توبہ کہتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. لکھا علماء کرام بیٹھے, استغفار کرتا ہے معافی ہو گئی, لیکن اب استغفار پر درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ کا عجیب کرم ہے, یعنی معافی مانگنے پر درجے دیتے ہیں کیونکہ ان کو معافی پسند ہے. توب اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ چونکہ سکرات میں تھے, ان کی زبان بھی, تو نے ایسے کر کے دیکھا اور انتقال ہو گیا. سنا فرمایا میرے صحابی نے توبہ کر لی. کہا حضرت تم نے سنا ہی نہیں. فرمایا دل مولا کے دربار میں رکھ دیا, اللہ نے قبول فرما لیا. دل رو, یہ دل کا رونا ہے. چلتے پھرتے ندامت, اللہ ہم کیسے, تیری سی نعمتیں ہم کیسے نہ لائق. آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, دل رو رہا ہے. مولا دے علیم من بذات الصدور, اس لیے کہا اللہ دیکھ رہا بھائی یہ بندے کا دل رو رہا ہے, قبول ہے. اور پانچواں رونا, فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو تب بھی قبول ہے. کہتے یہی اللہ میں لوگوں دنیا کے حکمرانوں میں فرق ہے کہ دنیا کے حکمران کو اور قاضی کو, جج کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے, کوئی پیاز لگا کے آیا, یہ ایکٹنگ کر رہا ہے, تو کہے کہ اس کو سخت سزا تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے بندے کو رونا نہیں آ رہا لیکن کر رہا ہے. اللہ فرمایا بھائی کچھ تو بہانہ کر کے آیا ہے. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے, اللہ کی رحمت بہانے چاہتی ہے, بہانہ بھی جو ہے بھاؤ نہیں چاہتی. اللہ فرمایا چلو کوئی تو بہانے کر کے آیا ہے نا, چلو اس کو معاف کر دیے. اللہ تب کو فتبا کو حدیث شریف میں آتا ہے رونے. اب بتاؤ کوئی اس سے نکل سکتا ہے؟ آپ کو کہہ جی مجھے تو رونا نہیں آتا. وب کی اعلیٰ خطیئت پر میں اپنے گناہوں پر رویا کر. تین نصیحتیں فرمائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب
بعمل يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اللہ یا اللہ اللہ ہمارے قلب کو اپنے نور سے منور فرما یا اللہ اپنی خطاؤں پر رونے کی توفیق عطا فرما ہمیں معاف فرما یا اللہ آپ رب غفور ہیں یا اللہ غفار لمن تاب توبہ کرنے والوں کے لیے آپ بڑے غفار ہیں غفور ہیں یا اللہ آپ نے اپنے نام ایسے رکھے کافر ہیں یا اللہ اپنی یہ شان ہم پر ظاہر فرما آپ تو یا اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اپنا پسندیدہ عمل ہم پر جاری فرما ہم سب کو تو معاف فرما یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما میزبانوں کی سعی کو قبول فرما یا اللہ ہمیشہ آباد اور شاد فرما آنے والوں کو آنے والیوں کو سب کو یا اللہ تو قبول فرما عافیت اور کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما اللہ ریونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے اس کی یا اللہ دونوں یا اللہ مرحلوں کو خوب کامیاب اور کامران فرما اور ہر یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے ذریعہ فرما اور ہر قسم کی یا اللہ نقصان سے دہشت گردی سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ ہم تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما میری طبیعت ایک مہینے سے خراب چل رہی صحت اور عافیت نصیب فرما صحت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ آپ کی دین کی خدمات مقبولہ کی یا اللہ توفیق عطا فرما ہمارے تمام علماء دوست یہاں پر ہیں سب کی یا اللہ عمر دراز فرما یا اللہ ان تمام محبت کرنے والوں کی عمر دراز فرما میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ عزیز اقارب والدین یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما ہمارے مسائل کو حل فرما ہمارے مسائل کو حل فرما اللہ مصائب کو دور فرما مشکلات کو دور فرما اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے یا اللہ اس زمین پر آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں یا اللہ یہ سہارے ہمیں کام نہیں دے سکتے آپ کی ذات ہی ہے جو ہمیں کام دیتی اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.